جب ہم نے دعوت توحید کو ترک کر دیا نا تو اس کے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ ان میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم اہل الحدیث میں اختلافات کی کثرت ہو گئی۔ تو یہ دعوت توحید سے اعراض کرنے کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل الحدیث کی جماعتیں اور تحریکیں بعض اوقات کسی سیاسی امر میں اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف ایسا سخت رویہ اپنا لیتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ دو ایک جیسے عقیدے کے لوگ آپس میں ایک سیاسی مسئلے پر اس قسم کا سخت رویہ اپنا لیں گے۔ بلا شبہ جب ہم نے دعوت توحید کو ترک کر لیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی قسم کی چیزوں میں مبتلا کر دی۔ بعض اوقات ہم منہج اور اس کے علاوہ دیگر امور میں سے بعض ایسی چیزیں جن میں اس طرح شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، جیسے بعض لوگوں نے اس میں شدت پسندی اختیار کر لی ہے، اس میں بعض اوقات شدت پسندی دکھانے کی وجہ سے ہمارے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ پڑ چکی ہے کہ شاید کہ اب دوبارہ اہل الحدیث کو اکٹھا کرنا، دلوں کو قریب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح یزید کا معاملہ ہے، باوجود اس کے کہ یہ اختلاف پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، کچھ اس کے حامی بھی ہیں، اسے اختلاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ اس اختلاف کی بنا پر جو صحیح عقیدہ کے لوگ ہیں وہ آپس میں ایسے افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائیں کہ ایسے لگے کہ جیسے یہ بالکل دو مختلف عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے اس زمانے میں اس مسئلے میں اختلاف کی بنا پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا گیا ہے، اور افتراق و انتشار کی صورت اس اختلاف نے اختیار کر لی۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کا مرکز محور وہ توحید کو نہیں بنایا۔ جب ہم جو شرک میں مبتلا گروہ اور فرقے ہیں جب ان کا رد نہیں کریں گے تو پھر ہماری ساری صلاحیتیں کہاں صرف ہوں گی؟ پھر ہماری ساری صلاحیتیں اسی قسم کی چیزوں میں صرف ہوں گی۔ ہم ایک دوسرے پر بھی رد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس پاکستان سے، اپنے خطے سے، ہم ایک قبر بھی ایسی جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے اس کو ختم نہیں کر سکیں۔ ہم کسی ایک بندے کو بھی جو قبر پر جا کر سجدے کرتا تھا، چڑھاوے چڑھاتا تھا، جس کا عقیدہ خراب تھا، اس نے اپنے لیے دوزخ واجب کر لی تھی، ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں لازماً اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا، خاص طور پر طلبۃ العلم کو اور جو دعوت کے میدان میں موجود لوگ ہیں، کہ ہم اپنی دعوت کا زیادہ حصہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانے سے متعلق بنا لیں۔ تو بہرحال دعوت توحید کو ترک کرنے کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے ہی عجیب قسم کے اختلافات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہماری دعوت سے برکت اٹھ گئی۔ ہمارے پرانے علماء جنہوں نے یہاں توحید کا بیج بویا ہے، توحید پھیلائی ہے، ان اہل علم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی دعوت میں برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں سے ایک بڑی امت کے عقیدے کو صحیح کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گفتگو میں ایک اثر رکھا تھا۔ ایک ایک عالم کے ہاتھ پر کئی کئی لوگوں کے عقیدے درست ہو جاتے، خاندان پورے کے پورے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جاتے، ان کے عقائد صحیح ہو جاتے۔ جبکہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہماری دعوت کی برکت اٹھ گئی ہے، لوگ ہمارے قریب ہیں، ہم سے متنفر ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے آپس کے اختلافات کو دیکھ کر، ایک دوسرے پر رد و قدا کا مزاج اور ہر وقت ان چیزوں میں لگے رہنا، لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ باوجود بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے قریب آتے، ہماری دعوت پر اثر ہوتی، بابرکت ہوتی، ہماری دعوت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کئی اسباب ہے، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے توحید کی طرف دعوت دینے کو ترک کر دیا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ داعی کی ہیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی۔ سب سے بڑا امر توحید ہے جس کی طرف انسان دعوت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سب سے بڑی مطلوب عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ توحید ہے۔ جب ایک داعی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں بلاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہیبت بھی لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب دعات کی وہ ہیبت نہیں ہے جیسے ہمارے علماء کی ہیبت ہوا کرتی تھی، اور جتنا آدمی میں ایمان پختہ ہوتا ہے اتنی اس کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ بعض سلف کا اثر بھی ہے، ایمان و حیوب۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی ہیبت ہے، لیکن جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کی ہیبت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دعوت توحید یہ ضروری امر تھا علماء کے لیے، طلبۃ العلم کے لیے، دعات کے لیے۔ تو جب جس شخص کی طرف سے اس میں کمی آئے گی تو اس کا معنی ہے وہ ایک ضروری امر میں کمی کر رہا ہے، یا اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کی دعوت کا یا منہج میں خلل ہے، تو بلا شبہ اس امر کی وجہ سے اس کی ہیبت میں کمی آتی ہے۔
تو دعات کی ہیبت اٹھا دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دعوت توحید کمزور ہو چکی۔ دعوت توحید کو ترک کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے ایسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر عام عذاب مسلط کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ تو حدیث میں لفظ ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ اور تم ضرور بھی ضرور برائی سے منع کرو گے۔ تو سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ جب ہم اس سب سے بڑے معروف کی، جو سب سے ضروری، سب سے اہم ہے، اس کی دعوت نہیں دیں گے، اور جو سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، اسے منع نہیں کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عذاب مسلط نہیں ہوگا؟ بلا شبہ عام عذاب مسلط ہوگا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی درست معرفت دے رکھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں کہ شرک کس قدر زیادہ ہے، اور لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے منافی کس قسم کے امور میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں بلاتے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ جب ہم نے دعوت ترک کر دی تو شرک کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ گروہ جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، روز بروز ان کی دعوت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اپنے عقیدے کی طرف، جو گمراہی والا عقیدہ ہے، لوگوں کو روز بروز اس کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ اور جس قدر معاشرے میں شرک پھیلتا چلا جائے گا، جو شرک کے مفاسد ہیں، نقصانات ہیں، معاشرہ ان کی لپیٹ میں آتا جائے گا، تو معاشرے کے بعد سوائے تباہی اور خسارے کے کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس امر میں متنبع ہو جائیں، اور ہم اس شرک کے پھیلاؤ کا سد باب کریں، اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔